کہ پچھلے مئی سے لے کے اس مئی تک ایک سال کا مختصر عرصہ، لیکن پاکستان کی ری برانڈنگ ہوئی ہے، پاکستان کی گلوبل پریسٹیج میں کئی ٹائمز اضافہ ہوا ہے، پاکستان نے انڈیا جیسے ملک کو بری طرح سے شکست دی ہے ایک جنگ کے اندر۔ اتنا بڑا ہمارا یہ ایک ایسٹ ہے پچھلے ایک سال کا، لیکن اگر ہم اپنی اکانومی دیکھیں تو اگر اوورآل دیکھیں تو یہ 2025 میں جس سٹیج پہ کھڑی تھی یا تو اسی جگہ کھڑی ہے بلکہ اس کے بھی پیچھے ہو گئی ہے۔ وہی برا حال، وہی ہماری ایف بی آر کا حال، ہمارے ٹیکسیشن کا حال، ہمارے ریونیوز کا حال، وہی کرنسی ان سرکولیشن، وہی انڈاکیومنٹڈ اکانومی۔ یہ کتنا بڑا ایک کانفلکٹ ہے دو طرف، ایک طرف پاکستان کا امیج زبردست ہو رہا ہے اور ایک طرف پاکستان کی اکانومی سنک کر رہی ہے۔ کمرا صاحب، کانفلکٹ شاید نہ ہو، البتہ یہ دو ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں جا رہی ہیں چیزیں۔ ایک طرف بہت زیادہ سکسیس نظر آ رہی ہے، دوسری طرف یا سٹیگنیشن یا فیلئر نظر آ رہا ہے، اور اس کو برج کرنا پڑے گا کبھی نہ کبھی، کیونکہ اس طرح آپ سارا ملک کو چلانا بہت مشکل ہوگا۔ تو اکانومی کو اب ریفارم کے اوپر لگانا آئی تھنک پرائیورٹی بننی چاہیے، اور گورنمنٹ کا جتنا بھی ابھی تو فوکس اس ہے وقت کیا سب سے بڑا سیٹ بیک کیا ہے خرم صاحب، یہ بتائیے گا؟ سب سے بڑا سیٹ بیک یہی ہے کامران صاحب کہ پاور میں آنے کے 2 سال بعد تک کسی قسم کی ریفارم کی ویژن سامنے نہیں آئی۔ اب ہم لوگ چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر جتنا مرضی بحث کرتے رہیں، جب تک ایک کوئی کمپریہنسو ویژن نہیں ہوئے گی کہ بھی ہم لوگوں نے پاور میں آنے کے بعد، اقتدار میں آنے کے بعد اسٹیٹ اور اکانومی میں یہ والے ریفارمز لے کے آنے، اس طرح سے ہم لوگوں نے کوئی چینجز کرنے ہیں۔ ماضی میں ہر حکومت پہلے 2 سالوں میں کرتی تھی اپنا یہ کام۔ پرویز مشرف کی ساری پالیسیز 2002 کے سال میں آئی تھی، پیپلز پارٹی کی 2008 کی گورنمنٹ نے اپنے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے ریفارمز جو تھے وہ پہلے 2 سالوں کے اندر کر لیے تھے۔ سی پیک کے سارے ریفارمز جو PMLN کے تھے وہ پہلے 2 سالوں کے اندر ایٹ لیسٹ راستے پہ لگا دیے تھے۔ ادھر کچھ نہیں نظر آ رہا اس دفعہ ہم لوگوں کو، تو اس کے بغیر ایک ایبسنس ہے، اور وہ بیسکلی ہر پرابلم کو انڈیویجولی ٹربل شوٹ کرتے کرتے آگے چل رہے ہیں۔ کوشش کر لی ہم نے، تو ادارہ بنا دیا ہے، ایک SIFC کا ادارہ بنا کے فوج بڑا زبردست کام کر لیتی ہے، وہ تو ایک SIFC کا ادارہ بنایا، تو وہ بھی کلیئر کٹ لگا کہ انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیول کے ٹیکسیشن پہ، اس لیول کے حالات پہ۔ آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر کے لیے ایک بڑے انیشیٹو کا اعلان ہوا، تو ایک پولیٹیکل ایشو کھڑا ہو گیا، اور کہا کہ جی نہریں نہیں بن سکتی، اور تمام چیزیں ایسی ہوئی ہیں۔ تو وہ کیا کیا فیلیئرز ہے جس نے سٹال کیا ہوا ہے ہماری گروتھ کو اور ہمارے کوئی موومنٹ فارورڈ کو؟ دیکھیے، سب سے بڑا فیلئر تھا فیلئر آف آرٹیکولیٹنگ اے ویژن، کہ